بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا قرآن کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کیا وہ معاشرہ صحابہ کی جماعت کی صورت میں، اور الحمدللہ امت میں تواتر کے ساتھ، تو اس میں صرف ہمارے نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، نیکی یہی شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمارے دنیا کے رہنا سہنا، معاملات، لین دین، دوستی، محبت، اختلاف، ترتیب اور تربیت، ترتیب سیکھنا، کوئی ہنر سیکھنا، ترتیب، یہ سارا دین ہی کے نیج، دین ہی کی ترتیب میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو معاشرہ تشکیل فرمایا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ جماعت، تو آپ کی زندگی میں اتنے واقعات ہیں، رشتہ داری، شادی، فوتگی، معاملات، لین دین، مخالفت کی ترتیب اور اعمال کی ترتیب، تو یہ سارا کا سارا، اور اس کے بعد الحمدللہ پھر مزید امت میں ایک ترتیب بنتے بنتے آج کتابی صورت میں الحمدللہ ہمارے پاس معاشرے کا، رہن سہن کا، اعمال کا، اخلاق کا، ترتیب کا، تربیت کا ایک ضابطہ بن گیا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نے ہمیں ہر طرح سے دین، دنیا، ظاہر، باطن، اعمال، ہر چیز کو ضابطے کے ساتھ سکھایا۔ اللہ جب مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے آئے تو یہودی اس وقت مدینہ میں ان کا طوطی بولتا تھا، ان کی بڑی شان تھی، ان کی تو ماں مر گئی، ان کو تو بڑی ذلت نظر آ گئی، ان کی کتابوں میں جو لکھا تھا انہیں نظر آ گیا کہ اب تو اللہ کا نبی آ گیا اور یہ تو اب ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں کے نسل کشی کر دیا، مسلمانوں میں کوئی بچہ نہیں ہوگا، اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا اور اس کو مشہور بھی کیا۔ یہودی جادو کرنے میں بہت ماہر تھے۔ یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں، یہ اسی لیے دیے گئے کہ اس زمانے میں جادو بہت تھا، بہت عجیب جادو تھا، تو آپ کو ایسے معجزات دیے گئے کہ جادوگر عاجز آ گئے۔ تو اس بنی اسرائیل میں بھی وہ چلتے رہتے تھے، تو اس اعتبار سے یہودیوں کے اندر یہ جادو کا تھا، اور یہ دعویٰ کرتے تھے ہم یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ کہتے تھے انسان کو گدھا بنا سکتے ہیں، سب کچھ کرتے تھے۔ تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم مسلمانوں کا بچہ نہیں ہونے دیں گے۔ 2 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت بکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسماء ہے، امی جان عائشہ کی بڑی بہن ہے۔ تو ان کے والد حضرت زبیر ہیں جو حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ اکبر، اتنی بڑی شہادت تھی۔ تو بچہ پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خوشی منائی کہ یہودیوں کا جھوٹ، یہودیوں کا جادو غلط
ہو گیا۔ یہ بات صرف اس دور تک نہیں تھی، قیامت تک کی تھی کہ کوئی کسی کی اولاد نہیں روک سکتا۔ آج بہت لوگ اس کا شکار ہیں، بہت لوگ، جی ہمارا کاروبار بند کر دیا ہے، ہماری اولاد بند کر دی ہے، ہماری شادیاں روک دی ہیں۔ ارے کتنے روک لی؟ جو وقت لکھا ہے وہ کون ٹال سکتا ہے؟ روکتا ہے نا تو اپنی موت روکے نا، وہ لوگ جو لوگوں کی اولاد روکتے ہیں اپنی موت روک لیں نا، ملک کو موت نہ آئے۔ بیماری روک لینا کہ بیماری نہ آئے، تو پتہ چل جائے گا ان میں کتنی قوت ہے کہ وہ روک سکتے ہیں، اور روکنے کی ان کے اندر قوت ہے۔ اگر روکنا ہے تو اپنی موت روکو، اپنی بیماری روکو، اور جو گھر والوں جاتی ہیں دنیا سے انہیں روکنے کی کوشش کرو نا۔ وہاں تو بے بسی ہے، اور یہ کہنا کہ ہم نے لوگوں کو یہ دے دیا۔ پھر لوگوں کے عقائد اتنے کمزور ناقص ہوتے ہیں، ذرا سا سن لیتے ہیں نا جی تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہم پہ تو جادو ہو گیا۔ اب کیا بنے گا؟ اچھے اچھے دیندار بھی اس پریشانی میں آ جاتے ہیں، ہم پہ جادو ہوتے ہیں۔ اب کیا بنے گا؟ کئی لوگ ویسے فطرتاً بیمار ہوتے ہیں، چلتے آ رہے تھے، کسی نے کہا جی آپ پہ تو جادو ہوا، بس وہ کہیں گے ہاں ساری بیماریاں تو جادو کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ہماری عقائد کی کمزوری ہے کہ ہمیں اتنا یقین ہی ہمارا نہیں بنا، اتنی محنتیں کر کے بھی ہم اللہ پہ یقین نہیں کرتے۔ تو یہ بات یہ چھوڑ دیں کہ کوئی کسی کی اولاد بند کر سکتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ الحمدللہ اس وقت پیدائش کے اعتبار سے مسلمان ٹاپ پہ جا رہے ہیں اولاد کے اعتبار سے۔ تو یہودی بند کرے نا، ہندو بند کرے نا، اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ یورپ اور آسٹریلیا، امریکہ جیسے ملک میں جہاں گوروں کا ایک بچہ ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، وہاں مسلمانوں کے 8 6 بچے ہو رہے ہیں، تو وہ روکے نا۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ یہ ہمارے عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، ہمارے عقائد میں یہ خلل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ہماری کوئی اولاد روک لے گا، ہمارا کوئی کاروبار بند کر دے گا، ہماری کوئی زندگی چھین لے گا، ہمیں کوئی یہ مصیبت میں ڈال دے گا۔ یہ سب غلط فہمی ہے۔ ایک وقتی تکلیف آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نہ دائمی ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی آدمی اس میں غالب آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو ہوا اور وہ جادو ظاہر ہو۔ تو اگر ایسا ہو تو سورہ بقرہ پانی میں دم کر کے اسے استعمال کیا جائے، قل اللہ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس رات کو لیٹتے وقت پڑھ کے پھونکا جائے جسم کے انشاءاللہ یہ فتنہ ختم ہوتا ہے۔ اب آگئی بات بچے کی، تو بچے سب جگہ ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو تو اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ، اس کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے سکھائی ہے۔ اگر بچہ ہے یا بچی دونوں اللہ کی طرف سے، بعض لوگ بچے پہ تو خوش ہوتے ہیں اور بچیوں پہ منہ بنا لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 بیٹیاں تھیں جن کی دعا اللہ کے ہاں رد ہی نہیں ہو سکتی، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، اور آپ نے فرمایا جو 2 بچیوں کی پرورش کرے گا اور انہیں پالے گا پوسے گا، ان کی شادیاں تک کر دے گا، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جو 2۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بچیاں زندگی میں چلی گئی، تو یہ بھی سکھایا کہ اگر اولاد فوت ہو یا کوئی فوت ہو تو کیسے صبر کیا جاتا ہے اور کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ ایک بچ گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق کہ اپنی اولاد سے کیسے تعلق رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ازواج کے ساتھ، تو جب بچہ ہو یا بچی ہو دونوں صورت میں الحمدللہ کہ بھی اگر اللہ نہ کرے خالی بچہ ہو تو بڑا خوش، اور بچہ معذور ہو جائے، پولیو والا ہو جائے، اندھا بہرا ہو جائے، کتنے لوگ اندھے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، وہی اللہ کا شکر کرو بچی ہے یا بچہ ہے پوری طرح صحیح صحت مند ماشاء اللہ، اور اس کے بعد صحیح ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی الٹا سیدھا نہیں ہے، اپنا 4 ہاتھ نہیں ہے، وہ کوئی ناک 2 نہیں ہے، کوئی بچے عجیب و غریب بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ جو حقیقت کیا جاتا ہے یہ شکرانہ ہوتا ہے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہوتے ہیں اور لڑکی کے لیے 1۔ تو جب بچہ پیدا ہو جائے تو الحمدللہ اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا، شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، کچھ صدقہ بھی کر دے آدمی کہ اللہ تم نے ہم پہ بڑی رحمت کی، نہ دیتا تو کتنے ایسے ہیں جنہوں نے 1 بیوی کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، کسی سے اولاد نہیں ہوئی، اللہ ہی اولاد دینے والے ہیں۔ تو ایک اور دوسری صورت یہ کہ جب بچہ
7 دن کا ہو جائے تو اس کا نام رکھے اور پیارا سا نام رکھے، لڑکی ہے یا لڑکا، نام ایسا جیسے حدیث میں عبداللہ، عبد الرحمان یا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کے ساتھ، بعض لوگ عربوں میں تو صرف محمد ہی رکھتے ہیں، یا اس کے ساتھ آگے پیچھے نام لگا دیا جائے، یا اللہ کا نام لگانا ہے تو عبد ضرور لگایا جائے، عبد العزیز، عبد الغفار، یعنی اللہ کا اس نام کے ساتھ بندہ ہے۔ اس اعتبار سے نام آج کل نام رکھنا بھی ایسا بن گیا ہے، چن چن کے ایسے نام رکھے جاتے ہیں جن کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور ساری جنت کی ہوڑیں اور جنت کے پھول اور باغ اور جنت کے دروازوں کے پتہ نہیں کہاں سے نام لے لیے لوگوں نے، جن کے مطلب بھی کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی مشہور ہو گیا۔ اور بعض لوگ تو گندے لوگوں، یہ فلم انڈسٹری کے لوگوں کے نام رکھتے ہیں، تو یہ اسی طرح بعض لوگ بے مقصد سا نام رکھتے ہیں۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا بیماریوں کا نام رکھا ہوتا ہے، تو یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس مسمہ نام جو ہوتا ہے اس کی برکت ہوتی ہے، اچھے نام کی برکت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ اور 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، لڑکا ہے تو 1، 2، اور لڑکی ہے تو 1، اور عقیقے کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی اور غریبوں کو بھی دیں۔ اور جو بچے اور بچی کی جو بال منوائے جاتے ہیں تو اس کا جو طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ جب بال منا دیے جائیں تو وہ بال پھینکے نہ جائیں، ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی ہے، تو اندازہ لگا لے آدمی کہ وہ ان کا کتنا اندازہ وزن ایک اندازہ ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ صدقہ کر دے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو بال سر پہ نہ ہوتے تو کوئی اور نقص ہوتا تو۔ اور اس کے بعد یہ جو جب بال کیے جائیں تو زعفران ہوتا ہے ایک پیلے رنگ کا، تو ذرا سا لے کے اسے کسی پلیٹ میں اسٹیل کی ڈال کے نیچے سے موم بتی سے ہلکا سا گرم کرے تو خوش آکر سا جاتا ہے، تو اسے ہاتھ سے پیسا جاتا ہے، ورنہ وہ پیستا نہیں ہے، شامل نہیں ہوتا، اس طرح باریک ہو جاتا ہے، اسے تیل میں ملا کے تو بچہ یا بچی اس کے سر پہ لگانا چاہیے۔ مولانا شمشان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ عمل جو ہے اس سے بچہ ذہین اور سمجھدار ہوتا ہے۔ اس کے بعد نام بھی ہو گیا، اور لڑکا ہے تو اس کے ختنے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد نام بھی رکھا جائے اور حقیقہ کیا جائے، اور حقیقہ اگر 7ویں دن نہیں ہوا تو 14ویں دن درمیان میں نہ کرے، 14ویں دن کرے، اور اگر 14ویں دن بھی نہیں کیا تو اب حقیقہ جو ہے نا سنت نہیں رہا، تو وہ بعد میں لوگ عید کی قربانی میں بھی شامل کر لیتے ہیں، چلو کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہونا ایسا چاہیے کہ 7 دن اور 14 دن میں حقیقہ ہونا چاہیے۔ اور پھر بچے کا جو نام لیا ہے وہ لکھا گیا، اس نام سے بچے کو پکارا جائے۔ نام کچھ اور ہوتا ہے، گھر میں کچھ اور ہوتا ہے، اور بعض کو ایسے فضول قسم کا اس کو تخلص دے دیا جاتا ہے کہ بیچارے کا نام بھی کوئی نہیں جانتا اس کو، پھر اس کو بعض نام بگاڑ دیے جاتے ہیں، اور اللہ کا نام ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، اس کو عجیب نام بنا دیا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بچے کا جو نام ہے پورا نام سنت کے مطابق اس کا نام لے کے ادا کیا جائے، بلایا جائے، تاکہ گھر میں نام کا رواج، بعض فیملیز میں کسی کو بھی نہیں بتایا اس کا اصل نام کیا ہے، اوٹ پٹانگ قسم کے نام ہے، اندھے بیڑے والے نام ہے، اللہ معاف کر دے، جو کوئی عجیب جب جس کے نام ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب اسی طرح بچہ ہو بولنا شروع ہو تو اسے اللہ کا نام سکھایا جائے، اسے تمیز ادب سکھایا جائے، اخلاق سکھایا جائے، بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ سکھایا جائے، پینے پیشاب پخانے کا طریقہ سکھایا جائے، اور اس کے بعد اوپر جب چڑھے سیڑھیوں پہ تو اللہ اکبر اترے تو سبحان اللہ، اور پانی کے اوپر سے گزرے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی ترتیب، اور اس کے بعد کلمہ طیبہ اور دعاؤں کی بچوں کو میں نے خود دیکھے ہیں، بعض فیملیز میں چھوٹے چھوٹے بچے اتنی دعائیں جانتے ہیں کہ بڑے بھی نہیں جانتے، اور میں نے تو الحمدللہ ابھی پیچھے تھا بچہ 6.5 سال کا، تو وہ حفظ بھی ہو گیا ہے، تو یہ تو ماں باپ کی محنت پہ ہے۔ پیچھے ایک بچہ تھا انڈونیشین کا، 11.5 سال کا تھا، دنیا کا ریکارڈ توڑا ہے اس نے، 4 مہینے میں اس نے حفظ کیا ہے، 6 کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، ابھی تو ایک بخاری بھی نہیں یاد لوگوں کو، 6 کی ساری کتابیں حدیث سند روایت کے ساتھ اس بچے کو یاد، اور 17 کا وہ قاری بھی، اور اس کے جب ٹیسٹ دیے گئے سعودیہ میں تو کسی جگہ اس کی کوئی غلطی نہیں، انہوں نے ایوارڈ دیا اسے۔ یہ بھی ماں باپ کی محنت ہے، اور بچے کو شروع سے ہی عربی جب قرآن سکھایا جائے تو کسی قاری سے سکھایا جائے، ایک دفعہ کا مخرج غلط ہو تو بعد میں ٹھیک نہیں ہوتا، شروع سے ہی اس کی محنت کی جائے۔
اسی طرح بچے کو چھوٹا ہے تو اسے نماز کی ترتیب کو بھی سکھاتے جائیں، اور جب 7 سال کا ہو جو تو نماز کا اسے حکم دی کہ نماز پڑھا کرے، اور 7 سال کے بچے کو اپنے بستر سے علیحدہ کر، بچہ جو ہے وہ اس کے بعد اس کو بہن بھائیوں کے ساتھ نہ لٹائیں، ذرا وقفہ کر دیں، چادر اوپر علیحدہ کر دیں، اگر بعض تنگی ہوتی ہے تو اس طرح ان بچے کے اندر یہ ادب پیدا ہوگا، اسے پتا ہوگا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ تو بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی کی جائے نماز نہ پڑھنے کو، جیسے اسکول پہ جانے پہ سختی کی جاتی ہے نا، وہ 4 سال میں شروع ہو جاتی ہے، 3.5 سال میں، تو نماز کے لیے اتنا آسان ہے کہ 10 سال میں سختی کی جائے۔ جس دن بچے روز جلدی اٹھتے ہیں، اسکول جانا ہوتا ہے، جس دن اسکول نہیں جانا ہوتا اس دن بچے اٹھتے ہی 10-11 بجے ہیں، یا جلدی اٹھ بھی جائیں تو، لیکن اسی طرح نماز کی پابندی بچوں کے ساتھ سختی کے ساتھ، جب آپ ایک دفعہ بچوں کو عادی کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی، اور بچوں سے خود نماز اعمال کو سیکھنے، یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، تو ذکر کا کہ ہمارا معاشرہ بچوں سے بنتا ہے۔ بچوں کو سکھائیں جھوٹ نہیں بولنا، اگر آپ اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں بار بار نہیں جی کہو کوئی نہیں ہے تو بچے نے کہا باپ جھوٹ بولتا ہے، اور اسی طرح ہی ماں باپ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو بچے کو گالیاں بڑی اچھی یاد ہو جائیں گی، قرآن تو نہیں یاد ہوگا، گالیاں ضرور یاد ہو جائیں۔ کتنے بچے میں نے خود دیکھے ہیں کہتے ہیں ابا گالیاں دیتے ہیں اماں کو، اماں گالیاں دیتی ہے ابا کو، تو یہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اس میں۔ تو اگر لڑائی بھی ہو تو بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں، آپ بچے کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، بچے کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، تو ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو بچوں کو تباہی کی طرف لے کے جائے۔ یقین مانے میں نے بڑے بڑے اچھے دیندار بچے دیکھے ہیں، بعض تنہائی میں روتے ہیں کہ جی امی ابا کا اختلاف عجیب صحیح ہے، ابا بھی گالا نکالتے ہیں امی بھی گالی نکالتے ہیں، دونوں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارے گھر ہیں، اور یہ میری ایک بات یاد رکھیں، جو عورتیں اپنے خامتوں سے لڑتی ہیں ان کی بچیاں ہم اکثر طلاق لے کے واپس آتی ہیں، وہ ماں سے سیکھی، انہیں لڑائی سیکھی ہوتی ہے، اور وہاں لڑائی کرتے ہیں، یہ ایکٹنگ نہیں وہاں چلتی ہو، طلاق لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے تو اب تک جتنے کیس دیکھے ہیں بچیوں کے طلاق کے، تو اس میں اس کی ماں کو ہی مجرم پایا کہ ماں کی تربیت ہی ایسی تھی بچی کو کہ اس نے غلط تربیت کر کے بھیجا، یہاں تو اس کا خامد بیچارہ برداشت کر ہی گیا کہ مصیبت آ ہی گئی ہے، لیکن اگلے نے مصیبت برداشت نہیں کی، اس نے واپس بھیج دیا جاؤ گی۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہم دیکھیں جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو ایسے کھڑی نہیں ہوتی، دیواریں نہیں کھڑی ہوتی، ایک ایک اینٹ، آپ مستری کو دیکھیں اینٹ لگاتا ہے اٹھار دیتا ہے کہ سیدھی نہیں ہے، پھر سیدھی کرتا ہے، پھر مسالہ ڈالتا ہے، پھر ٹیڑھا کرتا ہے، پھر سیدھا کرتا ہے، تو تب جا کے دیوار سیدھی ہوتی ہے اور چھت صحیح پڑتا ہے۔ نیچے سے اگر بنیادیں غلط ہوتے ہیں اور دیواریں ٹیڑھی ہوں تو وہ کمرہ جو ہے نا وہ بے ڈھنگا سا بنتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ بنے تو آپ اپنے بچے کی پیدائش سے اس کی محنت شروع کریں، بچے کی پیدائش سے محنت شروع کریں، اسے اچھے واقعات سنائیں، اسے جنات سے نہ ڈرائیں، اسے خوفزدہ نہ کریں، اسے اللہ کی محبت سکھائیں، اللہ تیرے پاس ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تجھے پریشانی آئی نہیں تو اللہ کو کہے اللہ میری مدد کر، بچے کا یقین بنے گا اللہ پہ، بھئی اللہ سے مانگ، ہاتھ بچے کو کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر، اس کی دعا کی برکت سے آپ کے کام سیدھے ہو جائیں گے، آپ کا کام نہیں ہو پا رہا کہ بچے آپ بھی دعا کرو ہم بھی دعا کرتے ہیں نا تو اللہ پاک یہ دے دے، آپ دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں بچوں کی دعاؤں سے۔ بچوں کو اللہ سے جوڑیں، بچوں کو اللہ سے جوڑیں، ماں باپ مالی ہیں مالک نہیں، مالک اللہ ہے۔ ہماری تو زبانیں بھی گندی، ہاتھ بھی گندے، کیا دعا کرتی ہوں گی، بچہ معصوم ہوتا ہے دعا کرتا ہے، فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ تو یہ معاشرہ تب تشکیل دے گا، اچھے لوگ تب آئیں گے کہ ہم خود ان کے سامنے اچھے بن کے دکھائیں گے، ہم کہیں انہیں کچھ اور کر کے کچھ دکھائیں، صرف پھیریاں کریں۔ ماں بیٹھی ہے اور باپ کے خاندان کو جو پننا شروع کرتی ہے وہ اس کو نفرت ہو جائے گی اپنی چاچوں سے، پھوپھیوں سے، تاؤں سے، تائی سے، اپنی دادا سے، دادی سے، وہ ماں نے اسے سکھا رہی ہے، اور باپ بیٹھتا ہے تو وہ اپنی سسرال کی ایسی تیسی کرتا ہے، بچے کو ان پہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی فراڈی لوگ ہیں سارے۔ تو ہم بچوں کو برباد کرتے ہیں، بچوں کو حسین صرف چہرہ حسین، لباس حسین نہیں، کردار بھی حسین بنائے، محبت کرنے والا بنائے، اس کے دل میں کینہ بغض نہ ہو۔ اگر آپ کا اختلاف ہے خاندان میں کسی کے ساتھ تو آپ اپنے بچوں کو اس اختلاف سے بچا کے رکھیں۔ میں نے کتنے کیسز دیکھے ہیں کہ بچہ اپنے چچا کو سلام نہیں کر رہا، تو اس نے گھر میں سنا تھا کہ چچا کا ابا سے اختلاف،
کتنی بڑی بات، کتنی بری بات ہے. میں بھی باپ بھی غلط طریقے پہ ہوں. تو یہ بچوں کے سامنے اپنے خاندانوں پہ آپس کی لڑائی کے علاوہ اپنے خاندان کے لوگوں کی باتیں نہ کریں. بچوں کو بچائیں اس گندگی سے، غلاظت سے. انہیں بتائیں صلہ رحمی ہوتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اگر ناراضگی ہو جائے تو 3 دن کے بعد کوئی نماز قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اور ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا. بچہ کسی کے گھر جائے اور چپ کر کے کوئی چیز لے اپنے گھر دے، اسی وقت بچے کو ساتھ لے جائیں کہ یہ میرا بچہ اٹھا کے لے گیا تھا. تکلیف تو آپ کو ہوگی، بدنامی تو آپ کو ہوگی، بچے کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ کا بچہ چور نہیں بنے گا. اور اگر آپ نے وہ چھپا کے رکھ لی نا تو آئندہ توقع کرے کہ ایک وقت اخبار میں آئے گا یہ بچہ چور اور ڈاکو ہے، اس کی ماں نے اس سے چور بنایا ہے. اور جب بچے کو کسی کے گھر میں لے کے جائیں تو کہیں وہاں کچھ چیزیں دیکھ کے ایسی حرکتیں ہی کریں. بعض بچے وہاں جا کے کھیلنے کے لیے لیتے ہیں اور واپس کو لپیٹ کے لے آتے ہیں، بیچارے بولتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو اور زیادہ ظلم ہے. پوری تو ہوتا ہے چھپ کر کے لے آنا، یہ تو اب خراب ضدی بنا رہے ہیں. تو یہ تربیت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن بچوں کا مزاج بنانا ہوتا ہے، بچوں کو سکھانا ہوتا ہے. بھئی ذکر کی برکت سے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، طریق پیدا ہو، ایک ہمیں دین پہ چلنے کا شوق کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا، کیسی ترتیب ہونی چاہیے. جب آپ اپنی زندگیوں میں دین کو اپنائیں گے تو بچوں کی زندگیوں میں دین آئے گا. خدا کی قسم کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور دنیا میں نہیں ہیں، اور وہ بچے آج دنیا میں اور نیک صالحین ہیں. تو بھئی ان کی قبر ایسے ہیں کہ روز کے روز اس بلندیوں پہ جا رہے ہیں، بچوں کو اعمال کیے جائیں. وہ صدقہ جاریاں ہیں. ایک آدمی ہے، اس کے 5 بچے تھے، وہ فوت ہو گئے دونوں میاں بیوی. اب بچے 5 اور 25 نمازیں باپ کو اور 25 نمازیں ماں کو قبر میں جواب دیا. اور جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، حج عمرے، حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آدمی کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو نامہ اعمال دیکھے کہے گا بارے اللہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے. کہا جائے گا کیوں نہیں ہے؟ کہا اللہ میری تو تھوڑی سی عمر تھی، اس میں تو اتنی نمازیں، حج بھی لکھا، جہاد لکھا، اتنی اس میں روزے، اس میں اتنے صدقات لکھے ہیں، یہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. کہا جائے گا نہیں تو نے کیا، لیکن تو نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، انہوں نے تیرے بات کیا، وہ بھی تیرے نامہ اعمال میں لکھا. ہم یہ اولاد چھوڑ کے جائیں. ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں، بچے، ہر بچے کے لیے ایک گاڑی چھوڑ کے جائیں، ہر بچے کے لیے ایک مکان چھوڑ کے جائیں، ہر بچے کے لیے کاروبار چھوڑ کے جائیں، ہر بچے کو ایک شالیشان ترتیب دے کے جائیں. اور حال یہ ہے کہ باپ مر گیا تو بچے نے نماز جنازہ ہی نہیں پڑھا، اس کی پینٹ کی صاف، اسے آتا ہی نہیں تھا. بچی ہے، اسے ماں مر گئی ہے، اسے غسل بھی دینا نہیں آتا تو لوگوں کی طرف دیتی ہے میری ماں کو آج کو نلا دے. اور رو لے گی، چیخیں مار لے گی، میری ماں مر گئی مر گئی. تو مر گئی لیکن وہ ماں کے لیے اجر کا ذریعہ نہیں بنے گی. ایک بندہ مولوی صاحب کے پاس آیا تو کہتا ہے مولوی صاحب میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں نے بڑے ختم کرائے، بڑی دیگیں پکائیں. 15 دن گزر گئے. مولوی صاحب، والد صاحب خواب میں تھے، تو نے آدھا پڑھا جو پڑھا اس کا ثواب مل گیا ہے. تو مولوی صاحب نے کہا آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی آدھا. فرمایا بس ٹھیک ہے، باقی لوگ تو کھانے پینے کے لیے آئے تھے، اپنی رشتہ داریاں اور دوستیاں جتنے تھے، تو نے اللہ کے لیے پڑھا تو تیرے باپ کو 10 پڑھا چلا. یہ لوگوں کو کھلانے سے کچھ نہیں بنے گا. اپنے ماں باپ کو اگر آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہتے ہیں تو آپ آج اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ بنے. خدا کی قسم آپ کی اولاد اس سے زیادہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اگر آج جو نافرمانیاں ماں باپ کی کرتے ہیں ان کی اولاد اس سے 2 گز آگے نافرمانیاں کرتے ہیں. معاشرے کو اپنی ترتیب کو اچھا بنائے. خدا کا واسطہ ہے، ہم ڈنگڑوں کی طرح، جانوروں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں. بچوں کو ایسے پالیں کہ شاید عیاشی کے لیے، پھرنے کے لیے، کھانے کے لیے، اچھے لباس کے لیے اور ہو کے لیے پیدا کیے. اللہ اگر ہمیں دکھا دے کہ قبروں کے حال کیا ہے تو ہمیں کھانا ہی بھول جائے. آج اس بچی کا نخرہ ہی ختم نہیں ہوتا، لباس ہی گندا ہے. جب وہ قبر میں جائے گی تو 99 سانپ ایک دفعہ میں جب اسے چڑھے گے نا تو وہ ماں کو بدوائیں دے گی کہ تو نے میرا بڑے غرق تو نے کیا ہے، میری ہر خواہش پوری کی، لیکن مجھے آج ان سانپوں کے حوالے بھی ماں تو نے کیا، باپ تو نے کیا. اللہ جل شانو معاف کرے. کتنے بچے بچیاں ایسے ہوتے ہیں فلمیں دیکھتے دیکھتے مر جاتے ہیں. اب آخری کام ان کا
کھانا ناچ ہے. اب بتاؤ میدان محشر میں ناچ گانے والوں کے ساتھ وہ شمار ہوں گے. کبھی سوچا ہے آپ نے ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ جہنم بھیج رہے ہیں. جہنم اپنے ہاتھوں سے جہنم ڈال رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. گندا لباس بچی نے پہنا, باپ کو غیرت ہی نہیں آتی. میری بچی کا جسم نظر آ رہا ہے, اتنا پتلا ہے کہ اس کے اندر کے وجود سینہ بھی نظر آتا ہے, ٹانگیں نظر آتی ہیں. بغیرت ہو گیا باپ, بھائی بھی بغیرت ہو گیا, ماں بھی بغیرت ہوگی. وہی اس حال میں سے موت آ گئی تو یہ کس حال میں مرے گی؟ حدیث میں آتا ہے گنجا سانپ ہوگا قبر میں. صاحب نے کہا گنجے سانپ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ بہت بڑا حیرت میں ہوگا, بڑا زہریلا ہوگا, اور زہر کی وجہ سے اس کے بال نہیں ہوں گے, اوپر بال ہوں گے, اور جب ایک دفعہ ڈنگ مارے گا نا میت کو تو اس کی زہر کی وجہ سے زمین 70 ہاتھ پھٹ جائے گی اور مردہ نیچے چلا جائے. وہ زور سے اثر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء سے فجر تک. یہ رسول اللہ کی اس بات پہ ہمارا یقین نہیں ہے. ہاں آج دیکھیے ہماری اولاد کیا کر رہی ہے. اسکول نہ جائے تو ماں باپ پریشان ہیں, یونیورسٹی نہ جائے ماں باپ پریشان ہے. اس کی شادی کے لیے ایسے ایسے بندوبست اس طرح پاگلوں کی طرف پھرا جاتا ہے. ارے اس کی آخرت کا کیا بچا؟ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں کریں آپ, حق بنتا ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ مسلمان ہے, وہ رسول اللہ کا بیٹا اور بیٹی ہیں. ہم نے اپنے نبی سے کیا وفا کر رہے ہیں اس کے بیٹوں. یہ گزارشات میں نے اس لیے کی ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا, ہمارے اندر اخلاق, محبت, ادب تب آئے گا جب ہم اپنی اولاد کی تربیت نیک پہ کریں, انہیں دیکھیں تو پتہ چلے رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں, رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں, رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت